السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری لائف یعنی زندگی کے کچھ عام واقعات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ 1983 میں میری پیدائش ہوئی ضلع جنگ کے ایک دیہات میں، اور ہمارے والدین نے ابا اجداد نے بڑے مشکل وقت گزارے۔ میرے والد صاحب نے لوگوں کے جیسے ہوتا ہے نا جانوروں کے کام کی، اور مہینہ کی جیسے مزدوری پر کھڑے ہوتے ہیں لوگ، وہ کام کیے، اور بیل جس کو ریڑھی کہا جاتا ہے، بیل کے ساتھ جوتی جاتی ہے، وہ بھی کی۔ اور اس سے پہلے اونٹوں کے اوپر وزن لاتے، ہمارا اونٹ بھی تھے، ہمارے پردادا دادا اونٹ بڑا مطلب اونٹ کے اوپر وزن لاتے اور اس کے ساتھ جو ہے مزدوری لیتے تھے۔ پھر والد صاحب نے بھی کیا، مزدوری کی بہت زیادہ۔ کراچی میں اور ڈیرہ اسماعیل خان، یہ دو شہر ایسے ہیں جہاں میرے والد گرامی نے مزدوریاں کی، اور چونکہ پڑھے نہیں تھے بالکل، نہ سکول میں نہ مدرسے میں، تو ان مشکلات میں انہوں نے وقت گزارا۔ ہمارا جہاں پہلے گھر تھا تو اس میں بجلی نہیں تھی ہمارے پاس، لالٹین اور یہ ان سے ہم گزارا کرتے تھے۔ پھر ہم نے ایک اور دوسرا مکان بنایا، یہ ذرا مین روڈ کے نزدیک تھا، اس میں 1 کنال جگہ لی، تو اس میں پھر ہم نے مکان بھی پکے بنائے، پہلے کچے مکان تھے، اور پھر بجلی بھی لگوائی۔ تو میرا جب ہمارا بچپن تھا تو بچپن کے واقعات بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ ویسے آپ کا بچپن بھی جو گزرا ہوگا تو بڑا پیارا ہوگا، ویسے سنہری دور ہوتا ہے۔ تو کچھ واقعات بچپن کی یادوں کے۔ ہمارا یہاں ایک نزدیک سکول تھا، اس کا نام تھا مسجد مکتب سکول۔ ہمارے گھر کے تقریباً یعنی یوں لگا لیں کہ 20-25 منٹ کے فاصلے پہ تھا۔ تو ہمارے والد صاحب بھینسیں رکھتے تھے، ویسے بھینس رکھنے کا شوق ہمارے شروع سے ہی تھا، ہمیں 2-3 بھینسیں ہوتی تھیں ہماری۔ تو ایک ہمارا چچا ہے، ابھی بھی ہے، ویسے بھینس کا دودھ نکالنا ہوتا تھا تو ہمارے لیے، میں اور میرے کزن تھے، تو یہ ڈیوٹی ہمارے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی۔ وہ اس لیے کہ ہمارا چچا جو ہے وہ نماز پڑھاتا تھا ایک جگہ پہ، تو ظاہر ہے اس کو اپنے کپڑے صاف رکھنے پڑتے تھے، تو بھینسوں کے لیے ان کے پاؤں باندھنا، پھر ان کو صاف کرنا، پھر ان کی جو دم ہے ان کو پکڑ کے بیٹھنا، تو یہ جب تک وہ دودھ دھویا نہ جائے یہ کام کرنا پڑتا تھا۔ تو ہم بڑے کوشش کرتے تھے کہ بھاگ جائیں اس کام سے۔ تو ہمارا ایک پھپھو کا بیٹا تھا اور ہم کزن تھے، تو کبھی کبھی تو باری باری ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی جو ہے خفیہ جلدی صبح ناشتہ کرتے، بستہ اٹھاتے اور دور تک چلے جاتے، پیچھے دیکھتے رہتے کہ ہمیں بلا تو نہیں رہے کہ بھینسوں کا دودھ نکلوا کے جاؤ۔
تو یہ واقعات بچپن کے. پھر ہم کیا کرتے، ایک ٹیوب ویل تھی ہمارے نزدیک، تو اس میں نہا کے نا ہم اونچی جگہ پہ بیٹھ جاتے، اور کپڑوں سے جو پانی نچڑ رہا ہوتا نا، تو ہم لائن میں بیٹھ جاتے، دیکھتے کہ کس کا پانی جو ہے آگے جا رہا ہے وہ جیت جاتا. کیا دن تھے. اور پھر جو ہے ہمارا جہاں پرانا گھر تھا نا، اس کے نزدیک قبرستان تھا. اب بھی ہے ویسے، وہ جگہ ہم نے بیچ دی ہے. تو قبرستان کے نزدیک جو ہے سوراخ ہوتے زمین میں، تو ان سوراخوں میں ہم پانی ڈالتے. پانی ڈالنے کے بعد وہ نا چھوٹے چھوٹے پرندے نکلتے ادھر سے، ہم ان کو پکڑ لیتے. اب یہ کتنا رسکی کام تھا. اب سوراخ میں کوئی چیز نقصان دہ بھی ہو سکتی تھی، لیکن ہمارا بچپن تھا نا، چونکہ بچپن جو ہے وہ ہوتا ہے ایسے، تو اکثر پرندے نکلتے جن کو ہم پکڑ لیں. ان کو مولے ہم کہتے، جیسے چھوٹے طوطے ہوتے ہیں نا، ان کی طرح کے وہ پرندے ہوتے تھے، بڑے پیارے پیارے. یہ ہمارا بچپن کا مشغلہ ہوتا تھا. پھر ہمارے اس چچا نے، جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، اس چچا کی نا انہیں حکمت کا کورس کیا ہوا ہے طبیہ کالج فیصل آباد سے. کم از کم سن 80 یا 82 84 میں 1900. تو ان کی دکان جو تھی نا، وہ تقریباً ہمارے گھر سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ تھی. اب وہ گرمیوں میں دوپہر کا کھانا ہم نے لے جانا ہوتا، تو اب ہم ٹیفن میں کھانا پیک کراتے. تو ہمارے گھر اور دکان پر جانے کے لیے جو شارٹ کٹ راستہ ہوتا نا، وہ ایک یہ کسی نہیں ہوتی جس سے پانی لگایا جاتا ہے کھیتوں کو. تو اب اس پر سے ہم گزرتے تو اس کے اوپر بہت سارے درخت لائن وار لگے ہوئے، اونچے اونچے بڑے بڑے کیکر اور ٹالی، اور ان کے اوپر جو ہے ان کووں نے گھونسلے بنائے ہوتے ہیں. اب ہم جب بھی گرمیاں، چونکہ انہوں نے بچے دیے ہوتے ہیں، تو جو بھی گزرتا ہے تو ان کو وہ نا ٹھونگے لگاتے. تو اب ہمارا جو ہے مسلسل ان سے واسطہ پڑتا، تو ہمیں بہت جو ہے وہ چونچے اپنے لگاتے ہیں ہمیں ہمارے سروں پر. تو بڑی مشکلات ہوتی. کبھی کبھی ہم جو ہے ڈنڈے لے کر اپنے سر کے اوپر سے گھماتے جاتے بچنے کے لیے. اور کبھی ہم کیا کرتے تھے، آج بھی وہ سوچ کے ہنسی آتی ہے کہ ہم قمیض کا اوپر والا بٹن 2 کھول کے نا قمیض کو سر کے اوپر کر لیتے، تاکہ وہ کوے جو ہیں ان مارنے سے بچ سکیں، کووں سے بچ سکیں. تو کیا وہ دن تھے. ہمارا جو سکول تھا، مسجد مکتب سکول، وہ 3 تک تھا، اور تیسری کلاس میں ہمارے ماسٹر صاحب تھے استاد افضل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو خیر کرے. ابھی ہماری ملاقات نے بھی کافی عرصہ ہو گیا، پتہ نہیں وہ حیات ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو اگر حیات ہیں تو صحت عافیت سے رکھے. تو ہمارے سکول میں نا ہمیں استاد دور دور لے جاتے بچوں کے مقابلے کے لیے. جمپ کا مقابلہ ہوتا، کشتیوں کا ہوتا. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ تیسری میں نا ہمارے استاد محترم نے ہمارے ذمہ لگایا کہ تم نے رکوع یاد کرنا ہے قرآن پاک کا. تو قرآن پاک کی سورۃ مرسلات ہے، اس کا دوسرا رکوع چھوٹا ہے. تو وہ ذمہ لگا اور وہ زبانی میں نے یاد کیا.
تو الحمدللہ اب اس وقت تو پتہ نہیں تھا کہ مستقبل میں کیا ہو. بعد میں نے الحمدللہ قرآن پاک حفظ کر لیا. تو یہ تیسری کلاس میں ہمارے سکول میں 7 لڑکے تھے ہم. تو یہ بچپن کے کچھ واقعات ہیں، انشاءاللہ کہ اس بار شائع کریں گے. آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.